حرف دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ گزشتہ قسط کے شاندار اختتام کے بعد سیزن 4 کی آخری قسط یعنی سیزن فینالے، جو کہ جنگی واقعات اور ایکشن سے بھرپور ہوگا، آڈینس کا منتظر ہے، جہاں عثمان بے نے غزن خان کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے نائمان کا سر قلم کر دیا، تو وہیں تمام ترک قبائل کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر کے قسطنطنیہ سے آنے والی شہنشاہ کی فوج کے ارمانوں پر پانی بھی پھیر دیا ہے۔ ہم نے جیسے بتایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا، اور اب سیزن فینالے کویون حصار کے مارکے میں عثمان بے کی فتح پر ختم ہوگا۔ تاہم نئے تاریخی کمانڈر موزلون کی انٹری کرانے کے بجائے گورنر ویلنس کا کریکٹر اچانک چینج کر دیا گیا اور اسے کمانڈر موزلون کا نام دے دیا گیا۔ جب عثمان بے نے نائمان کا خاتمہ کیا تو عثمان بے کو معمولی سا سردار سمجھنے والے بازنطینی گورنر گھبرا گئے اور انہیں اپنے اپنے قلعوں کی پڑ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ اندریونیکوس کو فوج بھیجنا پڑی۔ تاہم عثمان بے نے یلووا ساحل کے قریب موجود اس فوج کو بھی بکھیر کر رکھ دیا ہے، جو کہ کمانڈر موزلون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں سیزن فینالے کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات کریں گے کہ عثمان بے اور ان کے بیٹے جس قبر پر کھڑے ہیں وہ قبر کس کی ہے؟ کیا وہ مالہن خاتون کی ہے؟ مالہن خاتون کے علاوہ کون سا تاریخی کردار سیریز چھوڑ گیا ہے؟ سیزن فینالے کا آخری سین کیا ہوگا اور سیزن 5 کا آغاز کس جنگ سے ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی کمانڈر موزلون کی کہ کمانڈر موزلون فوجی دستوں کو وہاں چھوڑ کر بھاگے گا کیوں؟ اس کے علاوہ بات ہوگی بران اور اسیرگن کی لو سٹوری کی کہ اس کا اختتام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملنے والے کچھ حیران کن سرپرائزز کے بارے بات کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ گزشتہ قسط جو کہ مکمل طور پر عثمان بے کے نام رہی، عثمان بے نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ یقیناً ان زمینوں پر ریاست بھی وہ ہے اور عدالت بھی۔ عثمان بے نے نائمان کا سر غزن خان کو بیچ دیا ہے، جو کہ نائمان کو زندہ چاہتا تھا، اور حق بھی یہی تھا، کیونکہ عثمان بے کے پیاروں کے خون سے ہاتھ رنگنے والا نائمان اگر غزن خان کے پاس تبریز چلا جاتا تو وہ پھر کسی نہ کسی طرح واپس آ سکتا تھا۔ چونکہ عثمان بے یہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نائمان کو جہنم واصل کرنے کے ساتھ ساتھ منگولوں کا بھی ان زمینوں سے خاتمہ کر دیا ہے۔ غزن خان اس لیے بھی کوئی قدم نہیں اٹھائے گا کیونکہ عثمان بے نے خط میں ان سب منگول کمانڈروں کے نام غزن خان کو بتا دیے ہیں جو کہ غزن خان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے غزن خان نائمان کا غصہ ان کمانڈروں پر نکال لے گا اور عثمان بے سے اس کا اتحاد جاری رہے گا۔ اور جہاں تک بات ہے زرگن بانو کی، تو وہ اب کہیں نہیں جانے والی۔ یہی وجہ ہے کہ بازنطینیوں کے خلاف لڑائی میں بھی اسے تلوار بازی کرتے دکھایا گیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے بران کے ساتھ ان کی لو سٹوری کی، تو یہ الگ بات ہے کہ بران فرضی کردار ہے، لیکن بہت جلد بران اور زرگن کی شادی دکھا دی جائے گی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر زرگن کی لو سٹوری فرضی کردار بران کے بجائے تاریخی کردار کونور کے ساتھ دکھائی جاتی۔ لیکن ایسا نہ کرنے کی ایک وجہ اور ہے، اور وہ یہ کہ کونور کا کردار نبھانے والے اداکار نے کورلو سیریز سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور شاید ان کا ایسا کرنا بنتا بھی تھا، کیونکہ اگر ایک کردار کو تاریخی ہونے کے باوجود بھی اسکرین ٹائم نہ دیا جائے تو پھر اس کا سیریز چھوڑنا ہی بنتا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو جب بھی عثمان بے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے گرد سبھی فرضی کردار یعنی جرکتائی اور بران وغیرہ ہی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کون اور آلپ کہیں نظر نہیں آتے اور نہ ہی انہیں کوئی مشن دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ سیزن 4 کا اختتام آ گیا ہے اور اگلی قسط سیزن فینالے ہوگی، تو نئے جاری ہونے والے ٹریلر کو دیکھ کر بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سیزن فینالے کو یادگار بنانے کے لیے کئی سرپرائزز آڈینس کے منتظر ہیں۔ ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ ٹریلر میں عثمان بے بیٹوں کے ساتھ جس قبر پر کھڑے ہیں کیا وہ مالہن خاتون کی ہے؟ ایسا گمان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں مالہن خاتون کا کردار نبھانے والی اداکارہ نے سیریز سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید مالہن خاتون کا کردار ختم کرنے کے لیے انہیں شہید کروا دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر واضح کر دیں کہ عثمان بے اور ان کے بیٹے جس قبر کے قریب کھڑے ہیں وہ مالہن خاتون کی نہیں بلکہ ارطغرل غازی کی ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مالہن خاتون کی، تو ان کا کردار سیریز سے ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم یہ کردار کوئی اور اداکارہ نبھائیں گی، جس کے لیے ایک اداکارہ سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، اداکارہ ختیجہ، جنہوں نے ڈرامہ سیریل بیوک سلجوک میں ملک شاہ کی بیوی کا کردار نبھایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں سیریز میں جاری کویون حصار کے مارکے کی۔ ویور سب سے پہلے ایک چیز واضح کر دیں کہ اب عثمان بے کی سرداری کا دور ختم ہو چکا ہے اور عثمان بے ریاست کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ دیر سے ہی لیکن کورلوش عثمان کی ٹیم کو خیال آ ہی گیا اور آخر کار کویون حصار کا تاریخی مارکہ سیریز میں شامل کر لیا گیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ واقعے کو تاریخی بنانے کے لیے برسا کے گورنر ویلنس کو کمانڈر موزلان کا نام دے دیا گیا، جو کہ تاریخ کے مطابق بھی بازنطینی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ شہنشاہ نے عثمان بے کی زمینوں پر فوج بھیج کر نہ صرف خود کے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، بلکہ عثمان بے کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیا ہے۔ جی ہاں، جس طرح عثمان بے نے تمام ترک قبائل کو پیغام بھیجا ہے، اور ہر اس شخص نے جو تلوار اٹھا سکتا تھا عثمان بے کی آواز پر لبیک کہا، اور ہفتوں کے سفر کے بعد بھی عثمان بے کے پاس پہنچے۔ جب عثمان بے نے بیس بدل کر ان سپاہیوں سے بات کی تو وہ سین یقیناً بہترین تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں کے باوجود بھی ان کے لڑنے کا جذبہ دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ آخر عثمانی ریاست کیوں نہ بنتی، جب اتنے زیادہ خوددار بہادر بھی عثمان بے کی صف میں موجود تھے۔ خیر، عثمان بے نے قسطنطنیہ سے آنے والے لشکر کو دوسری فوج سے ملنے سے روکتے ہوئے بکھیر کر رکھ دیا ہے، اور اب یلوا کے ساحل پر تاریخی جنگ لڑی جائے گی، جو کہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ان زمینوں کا اصل حکمران کون ہے۔ بازنطینی جو کہ اب تک دفاعی پوزیشن میں تھے، شہنشاہ نے موزلون کی باتوں میں آ کر بڑی غلطی کر لی ہے۔ عثمان بے بازنطینی قرارگاہ جہاں پر کمانڈر موزلون موجود ہیں حملہ آور ہوں گے۔ عثمان بے بازنطینیوں پر اس طرح کاری ضرب لگائیں گے کہ نہ صرف بازنطینی فوج اسی پانی کے راستے بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی، بلکہ کمانڈر موزلون بھی فرار ہو جائے گا۔ عثمان بے، جن کا مقصد کویون حصار کے ذریعے برسا کا باقی قلعوں سے رابطہ ختم کرنا تھا، کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ عثمان بے کی یہ فتح شہنشاہ کے بھی چاروں طبق روشن کر دے گی، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار نے ایک ریاست کو کیسے ٹکر دے دی۔ عثمان بے کویون حصار کے فیصلہ کن مارکے میں فتح کے ساتھ ہی بڑا اعلان بھی کر دیں گے۔ جی ہاں، اور وہ اعلان یہ ہوگا کہ اب سرداری اور فرمانبرداری کا دور ختم ہوا، اب ہم ایک ریاست ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی عثمان بے کی شہرت عروج پر چلی جائے گی، اور ہر ریاست بھی الرٹ ہو جائے گی جو کہ قریب موجود ہیں، کیونکہ کوئی بھی ریاست یہ نہیں چاہتی کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور ریاست ہو۔ یقیناً الخانی ریاست کے خان غزن خان کو بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن عثمان بے کا مقصد کسی کی پسند ناپسند سے بڑا ہے۔ جہاں بہت سے ترک قبائل اب عثمان بے کے جھنڈے تلے آئیں گے، تو وہیں جو عیسائی اور غیر مسلم عثمان بے کے انصاف سے واقف ہیں، وہ بھی چاہیں گے کہ عثمان بے ان کے حکمران ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ اندرونیکوس نے کویون حصار کے مارکے میں شکست کے بعد نیا پلان ترتیب دینا شروع کر دیا ہے۔ اب اس کا ٹارگٹ عثمان بے کے تلوار سے فتح کیے گئے سبھی علاقے ہیں، جو کہ سوگوت، اینیگول اور باقی قلعے ہیں، جبکہ ینیشہر اور کونیا بھی اب شہنشاہ کے نشانے پر ہے۔ لیکن مسئلے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ عثمان بے بھی اب وہ والے عثمان نہیں رہے، بلکہ اب وہ ریاست کے حکمران ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، جب عثمان بے بیٹوں کے ساتھ ارطغرل غازی کی قبر پر آئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اب ہماری ایک آزاد ریاست ہوگی اور خطبہ بھی ہمارے نام کا پڑھا جائے گا۔ ویورز، ممکن ہے کہ سیزن فینالے کا آخری سین بھی یہی ہو، جب عثمان بے کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، جبکہ سیزن 5 کا آغاز دمبوز کے مارکے سے ہوگا۔ ویورز، آپ کے خیال سے سیزن فینالے کا اختتام کس سین پر ہونا چاہیے، اور گزشتہ قسط میں آپ کا فیورٹ سین کون سا تھا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔